الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ عبادات کا مہینہ ہے، اور ان عبادات میں سے ایک عام عبادت عمرہ ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی سعادت حاصل کر ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خوش نصیبی ہے۔ حج کے علاوہ دوسری عبادت جس میں انسان کو بیت حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے وہ عمرہ ہے، چونکہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے انسان کے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، اس لیے اس عمرہ کی فضیلت کے بارے میں کہ ہمیں کئی احادیث طیبہ ملتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ شریف کو آئے وہ کوئی شہوانی اور گناہ کا کام نہ کرے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ شریف کو آئے اور اس کا مقصد اسی گھر کی زیارت ہو اور وہ طواف کرے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد جب انسان دوسرا عمرہ کرتا ہے تو دوسرا عمرہ اس پہلے عمرے کے اور درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں انسان نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں عمرہ روحانی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ثواب حاصل ہوتا ہے، وہیں یہ فقر و محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں چونکہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس میں عمرہ کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک مدینہ میں ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع نہ کر سکیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم حج پہ کیوں نہیں حاضر ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے آقا، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ میرا شوہر اور بچے لے گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی، اور دوسرا اونٹ وہ ہمارے پانی لانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے تھا، اس لیے میں حاضر نہ ہو سکی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجٍّ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ بھی حج کے برابر ہے۔ بعض احادیث میں اس سے بھی بڑھ کر بشارت آئی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عمرہ کی اسی اہمیت کی وجہ سے بعض فقہا نے عمرہ کو واجب قرار دیا ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک عمرہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرنے کے ساتھ جو فرض حج ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں عمرہ کی اہمیت کے پیش نظر جو مسلمان صاحب استطاعت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی گنجائش عطا فرمائی ہے، وہ رسم و رواجوں اور فضول لہو و لعب کے کاموں میں مشغولیت اور اس میں اپنا پیسہ برباد کرنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ وہ اس ماہ مقدس میں جو ہے وہ رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کریں۔ اور لیکن اس کے ساتھ یہ یاد دہانی کرانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عمرہ ایک اہم مقدس عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے حضور عاجزی و انکساری کا نام ہے، اس لیے اس سفر کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے سیاحتی سفر نہ بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نہ عبادات کریں، نہ عبادتوں کا اہتمام کریں، نہ آپ کو خشوع و خضوع حاصل ہو،
نہ زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، نہ اخلاق و کردار میں کوئی انقلاب برپا ہو، اور اس مقدس عبادت کے باوجود انسان نماز کی پابندی نہ کرے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرے، تو یہ سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں رمضان المبارک میں روح و قلب کے ساتھ عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔